السلام علیکم ناظرین، میں خوشبو بن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، اور آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈنکی کی جو ایپیسوڈز ہیں وہ چل رہی ہیں اور بکر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آج ہم مزید جو ہے ان کے سفر کے متعلق جانیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ان نے اپنے سفر کی کہانی ہمیں بتائی تھی، پاکستان سے ایران عراق کے بارڈر تک یہ پہنچے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ بارڈر انہوں نے کیسے کراس کیا ہے، کتنا مشکل ہے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر جو ہے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سنا رکھیں اپنی کہانی ڈنکی کی، تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ ایران عراق کے بارڈر کے پاس پہنچے ہیں، تو اب آپ اس سے آگے بتائیے کہ جب آپ کو ٹیکسی نے اتارا وہاں، تو آپ نے وہاں سے کیسے جو ہے آپ بارڈر کے پاس پہنچے ہیں مزید، اور کیسے آپ نے بارڈر کراس کیا؟ ٹیکسی نے ہم کو اتارا ہے، اتار کے پھر وہ چلا گئی ہے۔ یہ ڈنکر آئے ہیں، ڈنکروں نے ہم کو بیگ شیگ جو کچھ بھی تھا ہمارے پاس، انہوں نے ہم کو بولا کہ فٹافٹ کرو، یہ جلدی کرو۔ ہم 2 گھنٹے پھر چلے ہیں، چل کے اس کے بعد ہم کو لائٹ کوئی نظر آئی ہے، آبادی نظر آئی ہے۔ وہ 2 گھنٹے جو آپ چلے ہیں وہ کیا پہاڑی تھی، کوئی ریگستان تھا، کیا تھا؟ ارے سمجھ لیں کہ ریگستان تھا، یہ سمجھ رہے ہیں آپ۔ 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد آپ پھر کہاں پہنچے؟ ہم بارڈر کے پاس، ایران کے بارڈر کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، ایران عراق کے بارڈر کے پاس پہنچے ہیں، تو وہ آپ نے ڈائریکٹ کراس کیا یا اسٹے کیا وہاں؟ نہیں، وہاں پہ ہم نے 10 کلومیٹر اسٹے کیا، اسٹے کر کے پھر آگے سے ان کو صورتحال کوئی نظر آئی ہے تو پھر انہوں نے ہم کو بارڈر کراس کرایا۔ یعنی کہ آپ نے بارڈر جو ہے عراق کا آسانی سے کراس کر لیا ہے، یہاں جو ہے یہ مشکلات تو پھر آتی ہیں نا بھائی، تو مشکلات میں ہی سمجھ لیں کہ ہم نے سفر گزارا ہے۔ اچھا، وہاں پہ کوئی فوجی آپ کے پیچھے لگے ہوں، کسی نے روکا ہو؟ ہم کو تو کوئی نہیں مشکلات، باقی جو آگے جو 30 بندے تھے نا ان کو فوج پڑی ہے، انہوں نے جو تھا نا بھائی انہوں نے بولا کہ رک جاؤ، یہ کوئی ایسے بھی بندے ہیں جو دوڑ گئے تھے، پھیل گئے تھے یعنی نا، تو انہوں نے جو ہے پھر فائرنگ کی ہے۔ جو بندے تھے بزرگ تھے ساتھ وہ رک گئے، ان کو پھر وہ لے گئے ہیں کہ ہم پھر ادھر ہی جو ہے رک گئے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ابھی جو ہے حالات تھوڑے سخت ہو چکے ہیں، یہ بھی نصیبوں والے ہیں، قسمت والے ہیں جو بارڈر کراس کر چکے ہیں، نہیں تو اب جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے بارڈر کراس کرنا، اور آنے والے وقتوں میں ڈنکی لگانا ترکی اور یورپ ممالک سے زیادہ مشکل ہو جائے گا عراق کا بارڈر کراس کرنا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ابھی مزید جو ہے بار لگانے کی سوچ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، نقشہ جو ہے اس کا بنا لیا گیا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں جو ہے الیکٹرانک جو ہے وہ ایک بار لگائی جائے گی، یعنی کہ اس میں بجلی وغیرہ بھی سننے کو آیا کہ وہ چھوڑی جائے گی، اس طرح کے جو ہے کام کیے جائیں گے۔ اور جو ہے باقی کیمرہ وغیرہ وہ جو ہے CCTV کیمرے جو ہے وہ نصب ہو چکے ہیں، وہ لگ گئے ہیں، تو اب جو ہے 80% بندے پکڑے جاتے ہیں، اور جو بھاگے کوئی تو وہ پیچھے فائرنگ کرتے ہیں اور گولی مار بھی دیتے ہیں۔ کافی کیسز جو ہے پچھلے دنوں میں سننے کو آئے ہیں۔ اب حالات جو ہے بارڈر پہ بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، بہت سخت ہو چکے ہیں ڈنکی کے متعلق۔ اچھا، بارڈر جیسے ہی آپ نے کراس کیا ہے اس کے بعد آپ کو اس نے عراقی ڈنک کے والے کیا یا ہم کو اس نے عراقی کے طرف دیا، دے کے وہ خود ہی چلا گئے ہیں۔ پھر آگے سے ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے نا وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے اپنے آپ لباس چینج کر لیں، ہم نے ٹروزر شرٹ پہنی ہے، پہن کے پھر ہم ادھر سے گاڑی آئی ہے، کوئی 1 کلومیٹر آدھا کلومیٹر چلے ہیں، چل کے آگے گاڑی آئی ہے، گاڑی پہ اس نے ہم کو بٹھایا ہے، بٹھا کے تو پھر جو ہے نا آگے ہم گئے ہیں۔ تو میں یہ بھی بتا چکا ہوں پچھلی کچھ ویڈیوز میں کہ عراق میں جو ہے نا جس نے بھی آنا ہے وہ کپڑے ساتھ جو ہے پاکستانی نہ لے کے آئے، کیونکہ یہاں وہ نہیں استعمال کیے جاتے۔ سعودیہ دبئی میں تو ویسے پاکستانی بہت زیادہ ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں، وہاں ویزے ہوتے ہیں تو وہاں پہن لیتے ہیں، قلعہ چیز ہے، لیکن یہاں جس بندے نے بھی کپڑے پہننے ہیں پاکستانی کپڑے یا عراقی کپڑوں کے علاوہ یا پینٹ شرٹ کے علاوہ ٹراؤزر کے علاوہ جس نے کوئی اور کپڑے پہننے ہیں تو وہ علیحدہ جو ہے نا شناخت اس کی دکھتی ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو ڈنکر کہاں لے گیا ہے؟ ہم کو وہاں پہ گاڑی پہ بٹھایا، گاڑی پہ بیٹھ کے ہم کوئی 10 سے 15 منٹ گاڑی پہ سفر کیا، سفر کر کے اس کے بعد پھر ہم کو گاڑی پھر آگے سے چینج ہو گئی ہے۔ ایک کیری ڈبہ تھا، ہم کو اس کے اندر انہوں نے بٹھایا، بٹھا کے پھر ہم کو ایک ریش کے اندر لے گئے ہیں۔
رات کو نا وہاں اس نے کتنے دن رکھا ہے آپ کو اس رہائش میں؟ ہم کو اس نے ایک رات رکھا ہے. کسی بندے کا کوئی سامان اس نے رکھا ہو، کسی کے موبائل اس نے چھینے ہو، کوئی اس کا ایسا مسئلہ؟ ہاں بالکل ہے اسی طرح ہی. وہ ایک ہمارے ادھر بھی پاکستانی ہے جن کی رہائش تھی، انہوں نے بولا جو سگریٹ تمباکو جو بھی ہے ہم کو دے دو. اچھا، تو آپ نے وہاں دن نکالا، رات نکالی، تو اس کے بعد آپ کیسے پہنچے بغداد تک؟ ہم کو بھائی جان پھر انہوں نے ہمارے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ادھر رہے ہیں، انہوں نے جاتے ہی انہوں نے پاسپورٹ لے لیے ہیں. پاسپورٹ لے کے صبح ہوئی ہے آئے ہیں بھائی. انہوں نے بولا کہ جس کے پیسے کلیئر ہو جائیں گے وہ ان کو پاسپورٹ ملے گا، جن کے پیسے نہیں کلیئر ہوئیں گے اپنے ایجنٹوں سے رابطہ کرو کر کے پیسے کلیئر کرو کر کے پھر آپ کو جانے دیں گے پاسپورٹ، تب آپ کو ملے گا، پیسے نہیں ملیں گے. تو ناظرین ایسے ہی ہوتا ہے، جن بندوں کے پیسے کلیئر ہو جاتے ہیں ان کو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کے پیسے تھوڑے سے لیٹ بھی ہو جائیں تو ان پہ وہ تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ایسا کرتے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دیکھ کے اور سن کے. پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میرے تک پہنچی تھی، تو میں نے جو ہے فیس بک یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لگانی مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ وہ یوٹیوب کی پالیسیز کے بھی خلاف ہے، وہ ایسی ویڈیو نہیں لگائی جا سکتی. تو وہ ویڈیو جو ہے ہمت والے بندے کا ہی کام ہے اس کو دیکھنا. میں تو خود جو ہے بڑی مشکل سے وہ ویڈیو دیکھی تھی. اتنا وہ ظلم کرتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں اور خون بہاتے ہیں لوگوں کا صرف پیسوں کی خاطر. اچھا، اس کے بعد جب یہ معاملات مکمل ہو گئے، وہاں سے آپ نکلے ہیں، تو بغداد آپ کیسے؟ ٹیکسی پہ آئے ہیں، بس پہ آئے ہیں، کون لے کے آیا آپ کو؟ ہم کو نا ادھر کا ہی بندہ تھا، اس نے بولا ہم کو کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے نا ہے ٹیکسی بھی ہے، کسی نے لوکل جانا ہے اس کو ہم ٹیکسی منگوا دیتے ہیں، کرایہ خود اس نے دینا ہے. کرایہ تو ظاہری بات ہے اس نے بھی ٹیکسی جو ہے دینی تھی، اس نے بھی پیسے لینے تھے، لیکن ہم کو یہ ہے کہ بھئی اس نے پیسے بھی بہت زیادہ ٹیکسی والے نے لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ خیر یہ سے ہم پہنچ گئے تھے وہاں پہ. اچھا، تو جو بغداد تک آپ پہنچے ہیں تو ٹیکسی کے کرائے جو ہے وہ اس نے دیے ہیں یا آپ نے اپنی جیب سے؟ نہیں وہ تو ہم نے خود ہی دیے ہیں، ڈالر میں دیے ہیں اس کو. کتنے ڈالر؟ ٹھیک ہے، ہم نے $50 دیے، ہم نے 25 ایک بندے کے، یعنی 25 ایک بندے کے 25 ایک، ہم 2 بندے تھے. ٹھیک ہے، ہم کو $50 ہم نے دیے اپنی جیب میں سے. یعنی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے پہلے تو لوگوں کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں کہ آپ کو بائیر لے کے جائیں گے. اس کے بعد جب بندہ پیسے دے دیتا ہے تو یہ جو ہے ڈنکی لگانے پہ جو ہے اس کو مجبور کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایران لے آتے ہیں، ان کو پابند کر لیتے ہیں، اس کے بعد مزید پیسے مانگتے ہیں، پھر لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بائیر بھیجیں گے. تو وہ لوگ ایسے نہیں کرتے، بائیر نہیں بھیجتے اور ڈنکی لگانے پہ مزید مجبور کرتے ہیں، اور لوگ ڈنکی لگاتے ہیں تو آگے مزید جو ہے بسوں کے اور ٹیکسیوں کے کرائے جو ہے وہ بھی ان کو اپنی جیبوں سے دینے پڑتے ہیں. تو یہ اس بھائی نے 3 لاکھ تو ویسے اس کو دیا ہے، اور باقی جو خرچے جو ٹیکسیوں کے اور کھانے پینے کے یہ ڈال کے تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ روپے میں یہ جو ہے رات تک پہنچے ہیں. تو یہ ایجنٹ جو ہیں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اور پاکستان میں کوئی محکمہ جو ہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. FIA پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے، پولیس پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے، ایجنسیز پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایجنٹ مافیا جو ہے کیسے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ویزے کے نام پہ پیسے لیتے ہیں اور بعد میں جو ہے انسانی سمگلنگ کرتے ہیں، انسانوں کو سمگل کرتے ہیں. اور یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ انہوں نے خوشی سے ڈنکی نہیں لگائی، ان کو ایک طریقے پہ بلیک میل کیا گیا ہے، ان سے پہلے پیسے لیے گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو ڈنکی پہ لگانے پہ مجبور کیا گیا. اور ایک بندہ جو کہ ساری زندگی جمع پونجی ایک ایجنٹ کو دے بیٹھتا ہے تو وہ پھر مجبور کرتا ہے، اور اس بندے کے پاس اور چارہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کل جو ہے جمع پونجی، کل اپنی جو ہے جو بھی خزانہ ہوتا ہے، جو بھی اس کے پیسے ہوتے ہیں، ساری عمر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ ایجنٹ کو دے بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے پاس ڈنکی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو یہ ایجنٹ جو ہیں پہلے ویزا لگانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ڈنکی لگاتے ہیں. یہ انسانی سمگلر ہیں، کوئی ایجنٹ نہیں ہے، یہ 2 نمبر ڈاکو چور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بھی اگر عراق آنا چاہتے ہیں تو ایجنٹ جو ہے اس کے ساتھ پہلے بات طے کر لیں، اس کے ساتھ اسٹامپ کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے 2 بندوں میں بات کر لیں، تو اس کو اتنی جلدی پیسے نہ دیں. ہاں، پنجاب سے جو بھی کوئی بندہ آنا چاہتا ہے پنجاب سے، وہ بے شک مجھے رابطہ کر لیں. میرا انسٹاگرام جو ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے ویڈیو میں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ ایجنٹ کیسا ہے.
تو میں تقریباً کافی ایجنٹوں کو جانتا ہوں، پنجاب کے جو زیادہ ایجنٹ ہیں ان کو میں جانتا ہوں، اگر میں نہ بھی جانتا ہوا تو میں آپ کو اس کا جو ہے بایو ڈاٹا نکال کے دوں گا، کیونکہ عراق میں یہاں کافی لڑکے ہیں، تو ہر علاقے سے کوئی نہ کوئی لڑکا ہے تو پتہ چل جاتا ہے بندے کا یہ کیسا بندہ ہے۔ کبھی بھی ایران عراق کے معاملے میں ایجنٹوں کو ایڈوانس اتنے پیسے نہ دیں، یہ پیسے کھا جاتے ہیں، یہ بندہ نہیں بیچتے، ڈنکی لگانے پہ پھر مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ابو بکر بھائی کی ڈنکی کی کہانی۔ کافی لوگوں کے سوال جو ہے اس کے جواب اس ویڈیو میں ان لوگوں کو ملے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔